عبیداللہ ابن زیاد شمر ذی الجوشن، ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو واقعہ کربلا کے سب سے بڑے مجرم ہیں وہ کوفے کے دغا باز لوگ ہیں۔ جب ان کو پتا چلا نواسہ رسول مدینہ منورہ سے مکے آ گئے ہیں، انہوں نے کہا نواسہ رسول کے قدم نہ لگنے دینا مکے میں، کہیں وہ اہل مکہ سے بیعت نہ لے لیں، نواسہ رسول کے پیر نہ مکے میں جمنے دینا، جھوٹے خط لکھو، خطوں پہ خط کہ جلدی آپ کوفے آئیں، جلدی آپ کوفے آئیں۔ یزید کے بعد، یزیدی حکومت کے بعد دوسرے بڑے مجرم ہیں واقعہ کربلا کے تو کوفے کے دھوکے باز، دغا باز اور جھوٹے وفادار۔ نام لیتے تھے ہم وفادار ہیں وفادار ہیں، پر جھوٹی محبت جتانے والے تھے۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں یزید کے بعد۔ سب سے پہلے تو یزید، عبیداللہ ابن زیاد شمر ذی الجوشن، عمر بن سعد، یہ مجرم ہیں۔ لیکن ان کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑے مجرم ہیں واقعہ کربلا کے، وہ جھوٹے عقیدت مند ہیں، وہ دھوکے باز اور دغا باز ہیں کوفے کے۔ انہوں نے خطوں پہ خط لکھے، امام آپ مکے میں نہ ٹھہریں، آپ کوفے آئیں۔ امام نے مشاورت طلب کی ہے، آپ کے اصحاب نے مشورہ یہی دیا ہے کہ آپ کوفے والوں پہ اعتماد نہ کریں، آپ مکے میں رہیں۔ مشیت ایزدی تھی، امام علی مقام نے فرمایا کوفے کی طرف میرا سفر کرنا ایک راز ہے۔ آپ پھر مکے سے نکلے ہیں کوفے کی طرف، راستے میں آپ کربلا کے مقام پر تھے جب عبیداللہ ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ اس سے پہلے حر بن یزید ریاحی نے روکا تھا، لیکن مذاکرات ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ ہی لشکر لے کے چلتا رہا ہے، اس نے گرفتار نہیں آپ کو کیا۔ جب آپ کربلا میں تھے تو اس وقت شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد یکے بعد دیگرے لشکر لے کے آئے اور 30,000 افراد نے اہل بیت کو، آل اطہار کو، امام کو گھیر لیا ہے۔ 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے۔ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے تو خط لکھ کے کوفے والوں نے بلایا ہے اور میرے پاس یہ خط ہیں۔ اب جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ تو تلواریں لے کے دشمن کی فوج میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے تو نوکریاں حاصل کر لی تھیں دشمن کی فوج میں، وہ تو تنخواہیں لے رہے تھے دشمن کی فوج سے۔ محکم بن طفیل، ابن اشعث، طارق بن ربعی، یہ جب دشمن کے لشکر میں کھڑے ہیں تو امام نے خطوں والا تھیلا کھولا اور ایک ایک یزیدی کا نام لے کے خط پڑھ کے سنائے۔ محکم بن طفیل، یہ 13 خط ہے، ابن اشعث یہ 13 خط ہے، طارق بن ربعی یہ 13 خط ہے۔ خطوں میں تو لکھتے تھے کہ امام آئیں ہم اپنی جان چھڑکیں گے، اور جب میں آ گیا ہوں تو تم ہی میرے خون کے پیاسے ہو۔ کردار کیا ہے؟ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا۔ جب امام نے خط کھول کے دکھائے تو وہ دنیا پرست، وہ دغا باز، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے خط لکھے ہی نہیں، یہ تو آپ جھوٹ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہستی جو دنیا میں آئے، ماں کا دودھ بعد میں پیے، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتے؟ زبانیں جن کو حضور کہیں حسین منی وانا من حسین۔ امام علی مقام تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، شاہکار تربیت مصطفیٰ ہیں۔ معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور نبیوں کے فیض یافتہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے آج تک ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ یہ خط تم نے لکھے ہیں لیکن اب تم مکر گئے ہو، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کے۔ میں اپنے موقف پہ اب بھی کھڑا ہوں، چاہے تم سارے ہی مکر جاؤ، چاہے تم سب میرا ساتھ چھوڑ دو، میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، ہمارے گھروں میں بہنیں بیٹیاں بڑی عزت والی ہیں، پر سیدہ زینب کے قدموں کی خاک کے برابر ہیں۔ وطن سے آپ 1000 میل دور ہوں، بہن اور بیٹی ساتھ ہو، دشمن گھیر لے، دل کی حالت کیا ہوگی؟
کہ میرے بعد میری بہن وطن کیسے پہنچے گی، میرے بعد میری بیٹی وطن کیسے پہنچے گی۔ نواسہ رسول کی استقامت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، جرت دیکھیں۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن كَانَتِ اللَّبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ إِبْرَاہِيمَ فِي السَّيْفِ فَقَتْلُ إِبْرَاہِيمَ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک دن ہم نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، فَقَتْلُ إِبْرَاہِيمَ بِاللَّهِ، پھر اللہ کے راستے میں جان دے دینا، فَقَتْلُ إِبْرَاہِيمَ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ، پھر اپنی تلوار سے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لینا، یہ سب سے اعلیٰ موت کا تاج ہے جو انسان پہن لے۔ جذبہ شہادت، فرمایا سب سے پیارا راستہ یہی ہے کہ جس نے جان دی ہے جان اسی کے راستے میں قربان کر دی ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، موت کا فیصلہ تو لکھ دیا گیا ہے، جسم بنائے ہی اس بنیاد پر گئے ہیں انہوں نے بوسیدہ ہونا ہے، جسموں کی بناوٹ ہی ایسی ہے انہوں نے بوسیدہ ہونا ہے۔ جب جسموں کے مقدر میں بوسیدہ ہونا لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں انہیں استعمال کریں۔